کوئی محال نہیں، اس نئے دور میں ننگا پن تو عورتوں کا فیشن ہی بن گیا ہے۔ مزید آپ کے رنگ و روح، لباس اور زلف بنگال سے مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں نے قوال صاحب کو عورت سمجھ لیا۔ اب تک تمہاری بڑھنگی نہیں گئی اور پتہ نہیں کب جائے گی۔ اب تم نے مجھے قوال بنا دیا، یہ کیا مذاق کر رہے ہو؟ سوری، معاف فرمائے گا، بار بار میری نظر خطا کر رہی ہے۔ اب اس وقت سے آپ کو صرف مزاری بابا ہی کہوں گا۔ اب تو خوشی کے مارے اچھلیں گے نا۔ کہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ یہ کیا گستاخی پر گستاخی کیے چلے جا رہے ہو؟ کیا بھینگے یا اندھے ہو کے نظر نہیں آتا؟ کبھی یہ تو کبھی وہ گٹ گٹ کی طرح رنگ بدلتے ہو۔ اب تم نے مجھے مزاری بنا دیا، تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے یا پاگل؟ جناب تو آپ ہے کیا؟ نہ عورت، نہ قوال، نہ مزاری، نہ مداری، پھر تو آپ ہی ہے یا کچھ اور ہے جسے میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں۔ تو اپنی حقیقت خود اپنی ہی زبانی بتا دے تاکہ آپ کی حقیقت سے واقف ہو سکوں۔ سنو، میں عورت نہیں مرد ہوں، قوال نہیں سروس مین ہوں، مزاری نہیں سرکاری ہوں۔ میرا نام محمد شہنواز ہے، بہار کا رہنے والا ہوں۔ سروس کے لیے گھر سے چلا تھا مگر تو نے میرے راستے میں پتھر کی چٹان بن کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے ٹائم پر آفس پہنچنا ہے، آپ معاف کرو، میں چلتا ہوں۔ جناب ایک منٹ، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اگر گستاخی معاف ہو تو ایک بات پوچھنی ہے کہ آپ نے یہ حیت کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ سر پر یہ لمبی لمبی ریشمی زلفیں، کندھے پر ہرا ہرا دوپٹہ، جسم پر ٹی شرٹ اور پینٹ، چہرہ عورتوں جیسا، صفات نہ مونچھ نہ داڑھی، غرض مکمل غیر اسلامی شکل و صورت لے بیٹھے ہیں۔ خاموش، بہت بدتمیز ہو، بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہو۔ کیا مدرسے میں یہی پڑھتا ہے کہ ایک مسلمان کا مذاق اڑایا کرو؟ چلو بھر پانی میں ڈوب مر جاؤ، تم میری شکل کو غیر اسلامی کہتے ہو جبکہ میں مسلمان ہوں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ کے ساتھ تمام اسلامی احکام کی پابندی کرتا ہوں۔ تم نے یہ ہمت کیسے کر لی کہ میرے سامنے اس طرح بکتے ہو؟ کیا اسلام اپنے بڑوں کا ادب نہیں سکھاتا؟ جی، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جہاں وہ ادب و احترام کا سبق دیتا ہے۔ وہی حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کا رنگ و روپ اپنائے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا بلغوا عنی ولو آیہ کے پیش نظر لب گشائی کی ہمت کی ہے۔ میں تو آپ کی شکل و صورت دیکھ کر حیران ہو کے مسلمان ہو کر بھی کوئی اسلامی لیول نہیں اور کوئی امتیازی شان نہیں۔ عزیزم، میری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے رنگین آپس میں سارے ملازم اسی حیثیت میں ہوتے ہیں، نوکری اسی کریکٹر کی بنیاد پر ملی ہے، اس لیے اس وضاحت یا حیثیت کو چھوڑنا گویا کہ اپنی رسوائی کو دعوت دینا اور حکام کے تانے اپنے سر لینا، بلکہ نوکری سے بھی ہاتھ دھونے کا امکان ہے تو اپنے بچے کو کھلائے پلائے کیسے؟ لا حول ولا قوہ۔ افسوس کہ آپ نے غیر مسلموں کی ناگواری پر تو اپنا اسلامی لباس اتار دیا، یہاں تک کہ آپ نے داڑھی پر بھی کدال چلا ڈالی، جبکہ تاجدار مدینہ کا یہ حکم ہے کہ وَعَفُوا لِحَاكُمْ کہ داڑھیوں کو بڑھایا کرو، وَقَالِبُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى کہ یہود و نصارہ کی مشابہت مت کرو۔ رہی بات نوکری اور دیگر ملازموں کے تانے کی تو یہ بالکل کمزور دلیل ہے۔ اس ظاہری شکل و صورت میں کیا رکھا ہے جو دل چاہے استعمال کرے اور جس کریکٹر کو چاہے گلے کا تعویذ بنا لے؟ اصل تو دل کا آئینہ ہے جس کو صاف ستھرا رکھنے کے ساتھ ہی احکام خمسہ کی پابندی کرتے رہے، جس پر نجات کی گارنٹی ہے۔ نہیں سکھوں بات تو ہے، ان کا اپنا لباس ہے جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ محروم، کچھ سمجھ ہے تمہاری الٹی، غربت کو وطن، وطن کو غربت سمجھے۔ میں تو آپ کو اب تک سروس مین ہونے کی وجہ کر عقل مند سمجھ رہا تھا، لیکن اب پتا چلا کہ آپ تھوڑا ہاف مائنڈ بھی ہے۔ ساری رامائن پڑھ لی اور سیتا کس کی جو یہ بھی پتا نہیں کہ خود کو تو شریعت کا پابند بتاتے ہیں اور شریعت اور اپنے شعار کی کوئی خبر نہیں۔ لباس کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آدمی جو چاہے پہن لیا کرے، جس کریکٹر کو چاہے اسی پر جان چھڑکتا ہے اور اس سے اس کے دین و اخلاق اور زندگی پر کوئی اثر نہ پڑے، بلکہ انسان کی ظاہری شکل و صورت اور انسان کی زندگی اور اخلاق و کردار پر بڑا ہی گہرا اثر پڑتا ہے۔
آپ دیکھ لیجئے کہ نظام حکومت میں مختلف شعبوں کا ایک یونیفارم ہوا کرتا ہے، وزیر اعظم کا اور دو پولیس والوں کا اور کمانڈروں اور ہے تو فوجوں، اور اگر یہ نہ ہو بلکہ لیپ کھود کر سب کو برابر کر دیا جائے تو کوئی کسی کو پہچان ہی نہیں پائے گا۔ اس لیے غیر اسلامی حیت کو طلاق دے کر اسلامی حیت کو اپنانا چاہیے تاکہ لوگ آپ کو مسلمان سمجھ سکے۔ بھائی آپ نے اسلامی حیت کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں یقیناً پوری امت مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت مسلمان کو اسلامی حیت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا بھائی آپ اس پہنچنے ہیں، بہت دیر ہو چکی ہے، اب چلتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آپ نے اس ادارے